حکمت کے ٹوٹکے بھی بتاتا رہتا ہوں نا. حکیموں کی بعض دوائیں بعض بیماریوں کے لیے ایسی ہیں جو بہت پرانی ہیں. کسی کی 1500 سال پرانا نسخہ, کوئی 1000 سال پرانا نسخہ, کوئی 2000 سال پرانا نسخہ, تو وہ نسخے استعمال ہوتے چلے آ رہے ہیں اور انسان کو ان سے ہمیشہ بولو بھائی فائدہ ہوا ہے. وہ ایسے نسخے ہیں کہ کبھی کسی حکیم کو قبرستان پر ان کی نسخوں کی وجہ سے منہ چھپا کے گزرنا نہیں پڑا. بعض دفعہ ایسے گزرتے ہیں نا کہ میرے پہنچائے ہوئے لوگ ہیں تو شرم آ رہی ہوتی ہے گزرتے ہوئے وہاں سے حکیم صاحب, تو وہ کھایا کریں, گھر میں لا کے رکھ لیں. سمجھ لیں آرگینک چیزوں کی ویلیو پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے. نیم کی مسواک استعمال کریں, سبحان اللہ. تو وہ جیسے جوارش جالینوس ہے, نام دیکھیں کیا خاندانی نام ہے یار. اطریف الاستخدوس ہے, سر کو صاف کرتی ہے. جن لوگوں کے سر بھاری رہتا ہے نا ہر وقت, رات کو 1 چمچہ گرم پانی میں استخدوس کھا لی اور گرم پانی پی کے سو گئے. کئی دن تک کریں گے دماغ کیا ہو جائے گا, بولتے کہ کیا ہو گیا. فائدے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. جوارش کمونی کھایا کریں, پیٹ کا سسٹم صحیح رہے گا. زرعونی کھایا کریں, گردے اور مثانے کا سیٹ اپ بولو بھائی صحیح رہے گا. ان کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں. تو ایسی چیزیں گھر میں لا کے رکھ لیں. صبح اٹھے ناشتے کے بعد وہ کیا مشہور دوا ہے یار, خمیرہ گاؤ زبان, وہ کھا لیے 1 چمچہ, دماغ مضبوط رہے گا اس. یہ سب مرکبات ہیں, غذائیں ہیں, ان میں دوا کا عنصر کم ہے. ابھی ایک جوارش ہے کمونی میں کالی مرچ ہے, سفید زیرہ ہے, یہی آپ کے کچن میں جو چیزیں جو کھانے میں ہم کھاتے رہتے ہیں. ویسے تو کچھ بھی نہ کھائیں, اگر صحیح طرح سے چل رہے ہیں تو چلتے رہیں, ٹھیک ہے. اگر کوئی مسئلہ ہے تو پھر کھا لیں. نوجوانوں کو آج کل بہت شوق ہے نا طاقتور بننے کا, تو پھر یہ کھا لیں. اگر یہ جو میں غذائیں بتا رہا ہوں, اور بھی بہت ساری ہیں, کسی حکیم سے رابطہ کریں, کوئی قبلہ حکیم ہو, معمولی نہ ہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ سب پرانے نسخے ہیں, پرانے. اچھا حکیم بھی پرانا ہو تو اچھا ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھنا. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں, بعض دفعہ نیا حکیم کچھ تجربے کر رہا ہوتا ہے ابھی ان مراحل سے, اور ڈاکٹر بھی پرانا ہی اچھا ہوتا ہے. یہ تجربوں کی چیز بتا رہا ہوں آپ کو کہ ڈاکٹر بھی ذرا بوڑھے ڈاکٹر وہ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں. تجربہ ہے, بعض دفعہ نیا بہت پڑھ لکھ لیتا ہے, لیکن جو تجربہ ہے وہ بوڑھے ڈاکٹروں کے پاس زیادہ ہوتا ہے. دنیا کی ڈیفینیشن کیا ہے, عزت, دولت, حکومت, صحت بھی اسی دنیا میں داخل ہے. ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میری صحت اچھی ہو, تو یہ بری خواہش نہیں ہے, بلکہ صحت اچھی نہ رکھنا یہ بری خواہش ہے. لیکن ان سب چیزوں میں, چاہے صحت ہو, دولت ہو, عزت ہو, سکون ہو, ان سب چیزوں میں ایک حد شریعت نے قائم کی ہے. اگر آپ حد سے بڑھیں گے تو اس کو پھر چاہت نہیں بلکہ اس کو ہوس کہا جاتا ہے. عزت کی چاہت اچھی ہے, عزت کی ہوس اچھی چیز بولو نا بھائی نہیں ہے. ہوس میں اور چاہت میں کیا فرق ہے؟ دولت کی چاہت اچھی چیز ہے, دولت کی ہوس اچھی چیز نہیں ہے. کھانے کی چاہت اچھی چیز ہے, کھانے کی ہوس اچھی چیز. دیکھو بعض لوگ کھانے کی چاہت تو ہر انسان میں ہے نا, جو بھی انسان ہے اس کے دل میں کھانے کی چاہت ہوگی کہ بھوک لگے گی تو دل چاہے گا روٹی کھائے. لیکن کچھ لوگ کھانے کی ہوس ہوتی ہے, ان کو ہر وقت بس لوگوں کی پلیٹوں میں ہی جھانک رہے ہوتے ہیں کہ تو نے کتنی بوٹیاں ڈال ہیں, ساری تو ادھر کو تو لے گیا. یہ چاہت نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ لالچ. ٹھوسے جا رہا ہے جیسے زندگی میں آخری دفعہ ملا ہے, کبھی دوبارہ ملے گا ہی نہیں. اتنا پلیٹ میں بھر لیا ہے کہ پتہ ہے کہ نہیں کھا سکتا, لیکن اس ہوس میں کہیں ختم نہ ہو جائے. یہی ہوتا ہے نا. او بھائی شادیوں میں جو لوگ اتنے پلیٹیں بھرتے ہیں
تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ اتنا ہمارے اسپیس اتنی ہے نہیں ہمارے اندر, لیکن اس لیے بھر رہے ہوتے ہیں کہ شاید جب ٹھوسیں تو خود کوئی کھانچا ایک ایسی آنت اللہ نے پیدا کی ہو جس پر اب تک ہم مطلع نہیں ہوئے. عین ممکن ہے بھائی, سائنسی ترقی تو ہوتی رہتی ہے, کوئی نئی آنت دریافت ہو جائے گی, ہو سکتا ہے اس میں جا رہا ہو. اور یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ اگر ختم ہو گیا پھر کیا کریں گے. تو یہ ہوس ہے بھائی, تھوڑا سا نکال لو یار, تھوڑا سا کھا لو, دوبارہ انشاءاللہ دوبارہ بھی مل جائے گا. نہیں ملا تو عزت تو رہے گی نا, پہلے تو عزت ہے نا, یہ کھانا پینا تو بعد میں. دولت کے بارے میں بھی یہی حال ہے کہ دولت کی چاہت تو ہر انسان میں, صحابہ بھی تاجر تھے, کماتے تھے, ضرورت ہوتی ہے بھائی انسان کو. ایک ہے ہوس, دماغ پہ مسلط کر لیا ہے بس, پیسہ پیسہ. اتنا ٹائم لگاتا ہے پیسہ کمانے میں کہ نہ صحت کا خیال نہ بیوی بچوں کے لیے وقت مل رہا ہے. میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں, ہمارے بھائی کے دوست تھے اسٹاک ایکسچینج میں, وہ کہتے تھے کہ یار میں بچوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ بڑے ہو رہے انچ کے حساب سے. کیا مطلب؟ صبح جب آفس سے نکلتا ہوں تو بچے جب اسکول جاتے ہیں تو میں سویا ہوا ہوتا ہوں, اور جب اسکول سے آتے ہیں تو میں گھر پہ نہیں ہوتا, آفس میں ہوتا ہوں. جب گھر آتا ہوں اتنی لیٹ آتا ہوں کہ بچے سو چکے ہوتے ہیں, بچوں کی زیارت ہی نصیب نہیں ہوتی. تو بس روزانہ بچوں کو جا کے دیکھتا ہوں, اب اتنے تھے اب اتنے بڑے ہو گئے. اور اتوار والے دن بچے وہ نانی کے یہاں اپنی, وہ جو بچے تو جاتے ہیں نا اکثر نانی کے یہاں, یہ نانی بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے, یاد رکھو. بچوں کے لیے نانی کا ہونا روٹی جتنا ضروری ہے. اس لیے نانا دادا جلدی بنا کرو, حقیقت ہے, جلدی دادا بن جاؤ, جلدی سے نانا بن جاؤ. اور نانی بھی عورتیں جلدی بن جائیں, دادی بھی جلدی بن جائیں, تو وہ اپنی اولاد کی خوشیاں اور بہاریں دیکھنے کو ملتی ہیں ان کو. یہ تو خیر ٹاپک چلتا, ہر بیان میں تھوڑا سا تڑکا ہم اس پہ لگاتے ہیں, یہ ضروری ہے, پروپیگنڈا بہت ہوا ہے نا. تو یہ بھی ہوس ہے کہ آپ نے کمانے میں اتنا ٹائم لگا دیا, ایک عذاب بنا لیا, یار میں پیسہ کیوں نہیں آ رہا, یار یہ پیسہ کہاں سے آئے گا یار. او بھائی جان کیا بھائی, سب کو ضرورت ہے پیسے کی, تو کم مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو 2 وقت کی روٹی جتنا مل جائے. یہ بہرحال دیکھو, ایک تمیز والے آدمی کو اگر کھانا مل جائے, بھوک لگ رہی ہے, بس اتنا ہو کہ بالکل ہی بدمزہ نہ ہو کہ حلق میں اتر ہی نہ رہا ہو, تو گزارے لائق بھی مل جائے کہ بھائی اتنا ہو کہ چلو دال بھی ہے تو تھوڑا سا ٹماٹر کا تڑکا شڑکا لگوا لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو یہ کافی ہے. پھر آگے آپ اس میں کڑھائی بھی بنا کے کھا سکتے ہو, نہاری میں نلی بھی ڈال سکتے ہو, مغز بھی ڈال سکتے ہو, پھر تو کوئی انتہا نہیں ہے نا اس کی. تو بھائی جتنا اچھا ہو اچھا ہے, لیکن اس اچھے کے چکر میں جو آپ کو دال مل رہی ہے اس پہ ٹینشن تھوڑی ہوگی. بھوک کے وقت آپ دال بھی کھاؤ گے, تھوڑا سا بنی بھی اچھی ہو, تو آدمی کہتا ہے یار اللہ کا بڑا فضل ہے, کھا کے اس میں بھی سیر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, مزہ آتا ہے. تو اگر دال کھا کے تب یہ سیر ہو گئی بھائی ماشاءاللہ پیٹ بھر گیا, تو اس کا مطلب کھانے کی ہوس نہیں ہے. اور اگر ہر وقت یہی فکر یار یہ کیا کھا رہا ہوں میں, جیسے آج کل بچوں کو ماں باپ نے بگاڑ دیا ہے. ہمیں تو یاد ہے ہم جب کھانا کھاتے تھے تو سمجھ میں آئے نہ آئے گن پوائنٹ پہ ہمیں کھلایا جاتا تھا. ہماری والدہ کا چمٹا مجھے یاد آتا ہے, اللہ مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. کھانا پک رہا ہے نا, آلو کی بھجیا صحیح ہے نا, وہ انڈین کھانے بناتی تھی, آج کھنڈیاں پکی ہیں. وہ کھنڈیوں کا تو لفظ اب کہیں سننے کو ہی نہیں ملتا, آج بڑیاں پکی ہیں, بڑیاں. ہماری والدہ وہ انڈیا کے پرانے کھانے تھے, بڑیاں, کھنڈیاں. وہ کڑی چاول تو ہٹو بچوں ہے, کڑی چاول تو ابھی بھی چھوڑتے نہیں ہم. کڑی چاول تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں کڑی چاول کا. جی ہاں, ساگ. تو وہ کھنڈیاں, بچوں کو یہ کھنڈیاں ونڈیاں سمجھ میں نہیں آتی ہے, تو ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے نا کچھ وقت کے بعد. تو وہ بھجیا پکا لی, تو آج کڑیاں پکا لی. تو ہمارے وہ کڑیاں جو ہے نا, وہ کیا تھا, کڑیاں کہہ رہا ہوں, کھنڈیاں اور بڑیاں. وہ منگوچیاں بھی ہوتی تھیں, بیسن کی منگوچیاں. وہ دیکھ کے ہمارے چہرے پہ سلوٹیں آنا شروع ہو جاتی تھی. ہمیں چاہیے تھا بھائی ہر دفعہ گوشت کا سالن ہو, یا کوئی بریانی ہو, یا کوئی پلاؤ ٹائپ کی چیز ہو. تو والدہ نے کبھی بھی ہماری چہرے کی سلوٹوں سے متاثر ہونے کی کوشش نہیں کی. ارے نہیں یہ کھا لے, چلیے بنا دوں, چلیے انڈا بنا دوں, صحیح ہے نا. چمٹا دکھاتی تھی, کھا اسے. وہ جو چمٹے سے روٹی پکڑی ہوتی تھی نا, ایسے دکھاتی تھی, کھاؤ. بعض دفعہ کھاتے تھے, بعض دفعہ منہ بنا کے نا تھوڑا بہت گھمایا اور نکل لیے پتلی گلی سے, بھائی نہیں کھایا جا رہا, تو نہیں کھاؤ تو جاؤ بھوکے رہو, صبح ناشتہ مل جائے گا. جتنی خوراک صحت کے لیے ضروری ہے نا وہ مل جاتی ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ مائیں بچوں کو ٹھونس کے ہی بڑا ہی نہیں ہوگا, بڑا خود بخود ہوگا, صحیح ہے نا, ذہن میں رکھو. آج تک میں نے کوئی آدمی ایسا نہیں دیکھا جو بڑا ہی نہ ہوا ہو کہ جی یہ 5 سال کے بعد رک گیا تھا, اب یہ اتنے کا اتنا ہی ہے. کوئی بیماری کی وجہ سے قد رک جائے تو ایک الگ بات ہے, کم کھانے کی وجہ سے کبھی بھی قد نہیں رکتا. یہ میڈیکلی ثابت ہے. میرے تو بڑے بڑے ڈاکٹروں سے تعلقات ہیں. پھر پرسوں ماشاءاللہ ایک بہت بڑے ڈاکٹر آئے تھے, ان سے ہم نے پورا انٹرویو لیا اور بہت ساری معلومات ملی.